یہاں علماء دیوبند کی خصوصیات ذکر کی جا رہی ہیں اور یہ اس سلسلے کا 23واں حصہ ہے۔ یہاں یہ ذکر کیا جائے گا کہ علماء دیوبند کے ہاں فقہ کی اہمیت کیا ہے، فقہا کے متعلق ان کی کیا رائے ہے، اور تقلید کو وہ درست سمجھتے ہیں یا نہیں، اور وہ کس طرح کی تقلید کے قائل ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فقہ سے متعلق بھی علماء دیوبند کا مسلک اور ان کا رویہ اعتدال پر ہی قائم ہے۔ وہ اس میں افراط و تفریط کی دونوں انتہاؤں سے دور ہیں۔ علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں فقہ معین کی پابندی اور ایک ہی امام مجتہد کے مذہب کے دائرے میں محدود رہنا ان کے لیے ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دین میں ایک مکمل آزادی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنی خواہش کے مطابق کسی نہ کسی فقہ سے اور کسی نہ کسی امام کے قول سے اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ اور رائے حاصل کر لے گا۔ یوں دین اور فقہ ایک کھلونا بن کر رہ جائیں گے، اور انسانی فکر میں، اس کی طبیعت میں، اس کے اعمال اور افعال میں، بلکہ پورے مسلم معاشرے میں شدید انتشار پیدا ہو جائے گا، اور ایک ہی چیز ایک ہی جگہ اور ایک ہی معاشرے میں حلال بھی سمجھی جا رہی ہوگی، حرام بھی سمجھی جا رہی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آگے چل کر وہ خطرناک مسائل پیدا ہو جائیں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے برعکس ایسے بھی نہیں ہے کہ علماء دیوبند فقہ میں اندھی تقلید کے قائل ہوں، اور وہ فقہ کے ثابت شدہ مسائل کو قرآن و سنت میں دوبارہ دیکھنے کے قائل نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی فقہ کا اور اس میں موجود مسائل کا پورا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند اجتہاد مطلق کے قائل نہیں ہے، بلکہ اس کا عملاً وجود ہی نہیں ہے، تاہم وہ نفس اجتہاد کی نفی بھی نہیں کرتے۔ علماء دیوبند عمومی طور پر فقہ حنفی ہی کے تابع ہیں اور دوسری فقہوں سے الگ ہیں۔ وہ پورے دلائل کے ساتھ اپنے مسئلے کو واضح کرتے ہیں اور دوسروں کے مسائل پر نقد بھی کرتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ادب اور احترام کے رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے مذاہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ باطل ہیں۔ اسی لیے علماء دیوبند کے ہاں متعدد فقہوں کی تبلیغ اور دعوت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغ اس حق چیز کی ہوتی ہے جس کے مقابلے میں باطل ہو، تاکہ لوگ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئیں۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ایک حق کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں موجود دوسرے حق کی طرف چلے جائیں، ورنہ یہ صورت تو پھر ابطال حق میں داخل ہوگی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تقلید شخصی حقیقت میں عمل کو محدود کرتی ہے، علم کو محدود نہیں بناتی، بلکہ عمل کی ایک خاص جہت متعین کر دیتی ہے، اور اس سے بھی نئے علوم وجود میں آتے ہیں۔ لہذا علماء دیوبند کے ہاں یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہادی مذہب کی فوقیت ظاہر کر کے دوسرے مذہب کے مقابلے میں اس کی تبلیغ اور اشاعت کی فکر کریں، یا اپنے مذہب کی عظمت اور تائید کے لیے دوسرے مذاہب فقہیہ کے رد اور ابطال میں اپنا زور صرف کر دیں، یا دوسرے ائمہ اجتہاد اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی، سوء ادب اور ان کے استنباطات کے ساتھ تمسخر اور استہزاء سے پیش آئیں۔ اور پھر علماء دیوبند کے ہاں یہ بھی غلط ہے کہ آپ حق کو صرف اپنے ہی مذہب میں منحصر سمجھیں۔ لہٰذا علماء دیوبند کے ہاں کسی ایک فقہ کا معاملہ دوسری فقہ کے ساتھ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ راجح اور مرجوح کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام، تمام ائمہ کی تعظیم، ان کی علمی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا،
ان کی جلالت شان کا اعتراف کرنا اور ان کی کوششوں کو سراہنا علماء دیوبند کی ہی خصوصیت ہے۔